السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سامعین، بہت ساری اہم خبریں ہیں۔ آج جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ ہے ماہ رمضان کا، اور لوگ عبادات میں مشغول ہیں اور یوم القدس کی ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہیں۔ لیکن میرے پاس جو سامنے سیاسی خبریں بہت ہی اہم ترین خبریں ہیں۔ سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا علی امین گنڈا پور کی زیر صدارت جو خیبر پختونخوا کی صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا تھا، لاسٹ اجلاس، کیا وہ کور کمانڈر ہاؤس پشاور میں ہوا تھا؟ مطلب یہ ایک اہم ترین خبر ہے، اس نے جناب لوگوں کے دل و دماغ ہلا دیے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جناب پاکستان کی جو قومی کرکٹ ٹیم ہے بابر اعظم کی زیر قیادت، وہ بھی کیا اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ڈائریکٹلی اپنے سائے میں لے لیا ہے، اور اب جو پاکستان کی قومی ٹیم ہے کرکٹ جو کھیلی جائے گی وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے زیر سایہ ہوگی۔ اس کے علاوہ جناب کچھ اور خبریں ہیں کہ دو مزید جو سیٹیں ہیں پی ٹی آئی کی، وہ جناب نون لیگ نے اور ایک پیپلز پارٹی نے ہتھیا لی ہیں۔ یہ کیا معاملہ، اس پر بات کریں گے۔ اگر وقت ملا تو سمیع ابراہیم صاحب کی ایک سٹوری ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تو آج جناب آغاز کرتے ہیں آج کی سب سے بڑی اور اہم ترین سٹوری کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کا کابینہ کا جو اجلاس ہوا تھا وہ کیا واقعی کور کمانڈر ہاؤس پشاور میں ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ اس کا جناب جو انکشاف کیا ہے یہ جنگ گروپ کے صحافی ہیں فاروق اقدس، انہوں نے اپنی اسلام آباد سے یہ خبر دی ہے، اور خبر دینے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو سوال اٹھا لیا جاتا ہے۔ مطلب ڈائریکٹ اس طرح نہیں کہا جاتا ہے کہ جناب اجلاس جو ہے کور کمانڈر ہاؤس میں ہوا ہے۔ انہوں نے اس پر سوال اٹھایا ہے کہ واقعی جو علی امین گنڈا پور کا اجلاس تھا، جو کابینہ کا اجلاس تھا، وہ کیا واقعی کور کمانڈر پشاور ہاؤس میں آیا۔ میں پہلے یہ خبر پڑھتا ہوں، پھر اس کو تھوڑا سا ڈائسیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، صورتحال کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کیا خیبر پختونخوا کابینہ کا اجلاس کور کمانڈر ہاؤس پشاور میں ہوا تھا؟ سوالیہ نشان۔ کیا صوبائی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور پوری کابینہ کو کور کمانڈر ہاؤس میں افطار پارٹی کے لیے وہاں مدعو کیا گیا تھا؟ گزشتہ 3 روز سے اس حوالے سے متضاد اطلاعات گردش کرتی ہوئی سوشل میڈیا تک پہنچنے کے بعد بعض نجی ٹی وی چینلز پر بھی موضوع بحث بنی ہوئی ہیں۔ گو کہ تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے کسی ترجمان نے ابھی تک اس بارے میں کوئی واضح تردید نہیں کی، تاہم پی ٹی آئی کے بعض رہنما اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتا رہے ہیں کہ اگر کابینہ کا اجلاس واقعی کور کمانڈر ہاؤس میں ہوا ہے تو اس کی وجہ دہشت گردی کے پیش نظر حفاظتی اقدامات ہو سکتے ہیں۔ دریں اثنا عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی ترجمان سینیٹر زاہد خان نے جمعرات کو اس حوالے سے جاری بیان میں تحریک انصاف کی حکومت سے باضابطہ وضاحت کرنے کا بھی جناب مطالبہ کیا ہے۔ اب دیکھیں بڑے نپے تولے جناب الفاظ استعمال کیے ہیں، جو پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس میں جناب اپنا موقف دے رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں اگر ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوگی جناب کیونکہ حالات کیونکہ اچھے نہیں، وہاں کہیں اور سیکیورٹی کے پرابلمز ہو سکتے ہیں، تو کور کمانڈر ہاؤس پشاور جو ہے بڑا سیفسٹ ہے اور وہاں اجلاس پھر بلایا گیا ہوگا، یہی وجہ ہوگی۔ مطلب یہ بھی ایک طنز ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی جھگڑا ہے، اور اس تمام تر لڑائی کے باوجود پی ٹی آئی 2/3 اکثریت سے جیتی ہے، اگرچہ اس کی سیٹیں ہتھیا لی گئی نہیں، لیکن خیبر پختونخوا میں وہ اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا جی آپ کہا گیا تھا کہ آپ علی امین گنڈا پور کو جناب آپ وزیر اعلیٰ نہ بنائیں ورنہ مسائل خراب ہوں گے، لیکن عمران خان صاحب نے انہیں وزیر اعلیٰ نامزد کیا، وہ وزیر اعلیٰ بنے، اور ان کے جناب باقاعدہ انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا، سب کچھ ہو گیا، ان کی ضمانتیں بھی ہو گئی، اور پھر انہوں نے کہا جی میں وزیر اعظم سے نہیں ملوں گا، وزیر اعظم سے بھی ملاقاتیں ہو گئی۔ یہاں پر جناب کہا جا رہا تھا کہ دیکھیں جناب سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے، ساری چیزیں جناب ٹھیک ہو گئی ہیں، لائن پہ آ گئے ہیں، اب تو جناب نہ صرف ان سے مل رہے ہیں بلکہ جناب ان سے تصویریں بھی بنوا رہے ہیں۔ اور پھر محسن نقوی صاحب جو اسٹیبلشمنٹ کے نمائندہ ہے، وہ جب پشاور جاتے ہیں تو گلے مل کر جناب ان سے علی امین گنڈا پور ملتے ہیں۔ یہاں جناب 2 چیزیں ہیں کہ کیا جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس کے پاس بھی کوئی اور چانس نہیں رہا، ایک ہی چانس رہ گیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد کے مطابق وہاں کام کرے، اور اس کو جب ظاہر کرنا تھا تو وہ جناب افطاری کی صورت میں آیا کہ کور کمانڈر نے باقاعدہ وزیر اعلیٰ اور ان کے تمام کیبنٹ ممبرز کو بلا لیا اور افطاری پر مدعو کیا۔ اس حوالے سے بات بھی ہوئی تھی، اور خاص طور پر رؤوف حسن صاحب سے اس حوالے سے پوچھا گیا، جناب بیرسٹر گوہر علی خان صاحب سے بھی پوچھا گیا، تو بیرسٹر رؤوف حسن نے تو اس کی تردید نہیں کی، کہ ہاں جی ہم سن رہے ہیں کہ ان کو افطاری پر بلایا گیا، تو ان کو افطاری پر بلایا گیا تھا یا اجلاس تھا؟ ان کے نہیں، افطاری پر بلایا گیا تھا۔ اب افطاری پر بلایا جانا کچھ اور چیز ہے، اب افطاری پر بھی چلے فرض کرو بلایا گیا،
تو اچھی بات ہے جناب کہ آپس میں جو اختلافات ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں اور معاملات جو ہے نا برف جسے کہتے ہیں پگھل رہی ہے. لیکن کیا واقعی ہماری اسٹیبلشمنٹ کسی نمائندہ حکومت کو، عوام کی حکومت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ ایک دوسرا پہلو ہے کہ کیا اب اگر پاکستان میں سیاست کرنی ہوگی تو آپ کو فوجی اسٹیبلشمنٹ کو پہلے سپر پاور قبول کرنا پڑے گا کہ نہیں، عوام نہیں، پہلے وہ ہے اس کے بعد کوئی. تو کیا حقیقی جو اس وقت حکومت ہے، حکمران ہے، وہ وہی ہیں؟ تو پھر ختم کر دیں. یہ کیا جناب آپ نے جمہوریت کا نام لیا ہوا ہے، جمہوری اسلامی جمہوریہ پاکستان؟ کیا نہ اسلامی نہ جمہوری نہ کچھ ہے، اب صرف پاکستان رہ گیا. اور اب اس قسم کی جب خبریں لگیں گی، اس قسم کی باتیں جب سامنے آئیں گی کہ جناب اسٹیبلشمنٹ ہی جناب ایکسٹریم پاور ہے اور کوئی سیاسی جماعت جتنی مرضی طاقت اب میں آ جائے، جتنا مرضی ووٹ، یعنی 90% ووٹ لے کر آئی ہے جناب خیبر پختونخوا کی حکومت، لیکن وہ کہتے ہیں چلنے نہیں دیں گے. کل امیر مقام نے کہا تھا جی گورنر راج لگ جائے گا، دوسروں نے کہا جی یہاں تو اس کو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب جب تک سافٹ ویئر اپڈیٹ نہ ہو. تو یہاں پاکستان کے لوگ کیا سافٹ ویئر اپڈیٹڈ کے بعد ہی وہ کیا حکومت کر سکتے ہیں یا رہ سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ اور کوئی چانس نہیں ہے. اس ساری صورتحال نے پاکستان کی جو ریاست ہے، پاکستان کی جمہوریت ہے، اس پر بہت بڑا سوالیہ نشان لگا دیا ہے. اگلی جو خبر ہے جناب کہ 2 مزید پی ٹی آئی کی سیٹیں جو ہے ہتھیال لی گئی ہیں، ایک پنجاب سے اور ایک سندھ سے، دونوں صوبائی سیٹیں ہیں جناب. پی ایس جو ہے وہ ہے جناب 112، یہ سرچ یعنی پی ایس جو ہے سندھ، یہ سندھ کی جناب سیٹ ہے. اس میں جناب رانا ارشد تھے نون لیگ کے، اور میاں عاطف جو تھے وہ پی ٹی آئی کے تھے. اور دوسری جناب پی پی 133 ہے، یہاں سربلند خان اور محمد آصف صاحب تھے. تو جو دوبارہ گنتی ہوئی جناب اور پی ٹی آئی سے یہ کنورٹ ہو گئی ہیں جناب نون لیگ کو، اور ایک پیپلز پارٹی کو جناب چلی گئی ہے سیٹ. اور وہی طریقہ کار وہی اختیار کیا گیا ہے کہ جناب ووٹوں کی دوبارہ گنتی ہوئی، مسترد ووٹ جو ہے نا وہ اس کے سارے مسترد تھے، یعنی ڈبل سٹیمپ والے تھے، وہ انہوں نے نکال کے سائڈ پہ کر دیے. جب پھر دوبارہ گنتی کی گئی تو جیت گئے. لیکن ایسا ہوا ہے کہ سندھ میں جناب اس پر ایکشن کم از کم لے لیا گیا ہے. وہاں وہ فوری لوگ جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں چلے گئے، تو وہاں انہیں فوری طور پر معطل کر دیا گیا، اسٹے آرڈر مل گیا ہے. لیکن یہ اسٹے آرڈر بھی جناب عارضی ہے، جو ہی جناب اسٹے آرڈر ختم ہوگا نوٹیفیکیشن بحال ہو جائے گا اور سیٹ ان سے چھین لی جائے گی. تو جناب یہ جو سیٹیں چھیننے کا عمل ہے یہ ابھی تک ختم نہیں ہوا. اور آہستہ میں حیران ہوں کہ وہاں پیپلز پارٹی کو بھی 90% اکثریت حاصل ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ جو 2-4 آپ نے جناب آٹے میں نمک کے برابر بھی سیٹیں دی ہیں، یہاں تک کہ ان کا ایک پی ٹی آئی نے ایک سینیٹر بھی سندھ سے ان کا منتخب نہیں ہو سکا. لیکن آپ تلے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں جی آپ کے پاس ہی اقتدار رہے گا. دوسری طرف آپ نے امیر جماعت اسلامی جناب حافظ نعیم صاحب کو ایک البتہ سیٹ دے دی ہے. حافظ نعیم صاحب کہہ رہے تھے جناب کہ یہ میری سیٹ نہیں بنتی، میں ہارا ہوا ہوں، یہاں سے پی ٹی آئی کا بندہ جیتا ہوا ہے. لیکن یہ حالات کا شاید جبر ہے کہ انہوں نے بھی جناب وہ گئے اور دوبارہ انہوں نے سندھ اسمبلی میں ان کا پرتپاک استقبال بھی کیا گیا، اور صاف ظاہر ہے وہ اس کو قبول کر ہی لیں گے کیونکہ اس کو رکھا نہیں جا سکتا. تو یہ جناب صورتحال ہے. اگلی خبر جناب جو ہمارے پاس ہے وہ ہے جناب کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو 9 مئی کے حوالے سے نظر بندی کے احکامات تھے، 8 لوگوں کی نظر بندی واپس لے لی ہے. یہ سیمابیہ طاہر صاحبہ ہیں جناب. یہ جب سے لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے خط لکھا ہے تب سے صورتحال تبدیل ہوئی ہے. اور دوسری طرف جب ڈی سی اسلام آباد کے وارنٹ جاری ہوئے اور ان کو سزا سنائی گئی ہے، کچھ حالات تبدیل ہوئے ہیں. تو 9 مئی کے لوگ تھے جناب، یہ ان کی ضمانتیں منظور ہوئی تھی لیکن ایم پی او کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا تھا. تو سیمابیہ طاہر لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں گئیں. انہوں نے جب یہ درخواست دی کہ جناب ان کو کیوں نظر بند کیا ہوا ہے، تو اب چونکہ یہ ڈیفینڈ کر نہیں سکتے تھے لہٰذا فوری طور پر ان کی طرف سے جواب آیا کہ جی ہم نے ڈی سی نے ان کی جو نظر بندی ہے ان کے احکامات واپس لے لیے ہیں اور یہ معاملہ پھر دوبارہ ٹھیک ہو گیا جناب. دوسری طرف زین قریشی ہیں جناب ملتان سے، ان کو پارلیمانی لیڈر مقرر کیا گیا تھا قومی اسمبلی میں. شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے رجوع کر لیا کہ ان کا نام سٹاپ لسٹ میں، وہ باہر جانا چاہتے ہیں جناب، ان کو باہر جانے کی اجازت دی جائے. ایک تو پی ٹی آئی کے اندر ہی کچھ حلقوں کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ زین قریشی کو پی ٹی آئی کا جناب کیسے، وہ ایک جونیئر لیڈر ہے، آپ اسے پارلیمانی لیڈر کیسے بنا سکتے ہیں، اسد کیسر کو یہ ذمہ داریاں ملنی چاہیے. لیکن فی الحال تو جو عمران خان صاحب ہیں وہ اسد کیسر پر اس طرح کی کوئی اعتماد کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ قومی اسمبلی میں جب رجیم چینج آپریشن ہوا تھا تو آخری وقت میں
اسد کیسر نے ہتھیار چونکہ ڈال دیے تھے اور قاسم سوری کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی، تو اس حوالے سے وہ ایک تلخ یادیں وہ وابستہ ہیں، اگرچہ وہ ایم این اے بھی بن گئے اور آ کر بہت زیادہ بول بھی رہے ہیں، لیکن ان کو بھی پارلیمانی لیڈر کی ذمہ داری نہیں دی گئی۔ زین قریشی کے البتہ جناب انہوں نے ای سی ایل سے نام، اسٹاپ لسٹ سے نام نکالنے کے لیے درخواست دے دی ہے۔ دوسری طرف جنید اکبر اور مجاہد علی خان ہیں، یہ خیبر پختونخوا سے، اور انہوں کے نام بھی جناب خیبر پختونخوا کی نگران حکومت نے دیے ہوئے تھے، تو اب ان کی اپنی حکومت آ گئی ہے تو انہوں نے کہا جی ہم وہ نام واپس لیتے ہیں، تو ان کے بھی نام واپس لینے سے جناب ایک نئی درخواست دے دی ہے۔ ایک دو اور چھوٹی خبریں کہ جناب دوسری طرف جناب سپریم کورٹ کے 6 ججز، بڑی خبر ہے جناب، سپریم کورٹ کے 6 ججز کو بھی وہ لیٹر ملے ہیں جناب، ان میں جسٹس قاضی فائز صاحب، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس محمد علی مظہر جناب شامل ہے۔ آخری خبر شامل کریں گے جناب وہ ہے کہ کیا جو پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے کیا وہ بھی اب اسٹیبلشمنٹ کے تحت کام کرے گی؟ یہ مطلب بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ دیکھیں اس وقت پی سی بی کے جو چیئرمین ہیں وہ محسن نقوی صاحب ہیں، اور محسن نقوی صاحب کے متعلق ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندہ ہیں۔ اس وقت 4 سینیٹر منتخب ہوئے جن کی کوئی پارٹی نہیں ہے، لیکن انہوں سینیٹر بن گئے اور ان کے نام صاحب ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئے۔ ایک تو محسن نقوی صاحب ہیں، انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں، محمد اورنگزیب صاحب جو وفاقی وزیر خزانہ جن کو اب مقرر کیا گیا ہے، محمد اوری ان کو کہتے تھے نا، اسی طریقے سے فیصل باؤڈا صاحب ہیں۔ تو جب چیئرمین پی سی بی بنایا گیا محسن نقوی صاحب کو تو صاحب ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سے آیا، پی سی بی آ گئی، لیکن یہ پہلے بھی رہا ہے جناب، نجم سیٹھی صاحب اور ذکا اشرف وہ بھی کسی حد تک اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں، البتہ ان کی پارٹی کی ایک ایفیلیشن ہے، لیکن اب تو لگتا ایسے ہے کہ براہ راست اپنے سائے میں لے لیا اسٹیبلشمنٹ میں۔ کیوں کہ ان کی ٹریننگ بھی کاکول میں ہو رہی ہے جناب، وہاں ملٹری ٹریننگ جو ہے وہاں ہو رہی ہے، اور یہ کیمپ 8 اپریل تک جاری رہنا تھا، لیکن اب اس کو شارٹ کر کے 7 اپریل تک کر رہے ہیں، اور 7 اپریل کو آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب نے تمام جو کھلاڑی ہیں ان کو مدعو کیا ہے اپنے افطار ڈنر پر، تو یہ آرمی کے تحت جناب یہ ان کی ٹریننگ ہوگی، اور پھر آرمی چیف سے ملیں گے، اور پھر یہ جناب اگلی سیریز کے لیے جائیں گے۔ تو جہاں ہمارے بہت سارے محکمے ہیں جناب جو ڈائریکٹ ان کے جناب ان کی رہنمائی میں ہیں، ان کے زیر سایہ ہیں، تو اب اگر پاکستان کرکٹ بورڈ بھی اس کے زیر سایہ آ جاتی ہے تو کون سی بات ہے، پہلے بھی تو ایسی صورتحال ہے، ملک بھی تو ان کے زیر سایہ چل ہی رہا ہے۔ ہاں البتہ اس میں خدشات پیدا ہو سکتے ہیں کہ اگر کسی نے آئی سی سی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو شکایت لگا دی کہ پاکستان میں جو کرکٹ ہے جناب وہ اس وقت جناب آزاد نہیں ہے، بلکہ ایک جو وہاں عسکری ادارہ ہے وہ اس کی سرپرستی کر رہا ہے، تو شاید اس پر اعتراض بھی آ سکتے ہیں، اور ایسا اعتراض پہلے بھی ایک کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو وزیر داخلہ کے ڈائریکٹ چونکہ انڈر ہے، اور وزیر داخلہ اس کو سربراہ اس کے پی سی بی کے ہیں، تو یہاں حکومتی اور سیاسی عمل دخل چونکہ ہے، تو اس وجہ سے اس کا ختم کیا جائے۔ دنیا بھر میں ہے کہ جناب کرکٹ کو غیر سیاسی ہونا چاہیے، ایک نعرہ آئی سی سی کا ایک ماٹو ہے، تو یہاں پاکستان میں نہ صرف کرکٹ جناب اس وقت سیاسی صورتحال اختیار کر چکی ہے، بلکہ عسکری صورتحال، عسکریت کے زیر سایہ بھی آ گئی ہے۔ دیکھتے ہیں بہرحال آگے کیا صورتحال ہوتی ہے، لیکن فی الحال تو میں بابر اعظم صاحب کو اور دیگر لوگوں کو مبارکباد دینا چاہوں گا۔ اس سے پہلے مصباح الحق صاحب جب ایک مرتبہ کپتان تھے تو اس وقت بھی ایک مرتبہ جو ہے وہ ٹریننگ کرائی گئی تھی عسکری جناب کیمپوں میں، ہمارے ٹریننگ جو کیمپ ہے وہاں پر کرائی گئی تھی، اور پھر پاکستان جیت بھی گیا تھا، اور اس کا جناب انہوں نے سیلیبریٹ اس طرح سے کیا تھا کہ پاکستان جب وہ جیتا تھا تو انہوں نے جناب وہ پش اپس لگائے تھے پوری ٹیم نے، جس طرح وہ یہاں ملٹری کیمپ میں جناب یہ کرتے تھے، تو انہوں نے اپنے ٹرینرز کو خراج عقیدت پیش کیا تھا۔ لیکن محسن نقوی صاحب اور پھر ملٹری ٹریننگ اور وزیر آرمی چیف صاحب کا جناب افطار ڈنر، یہ ساری چیزیں کچھ زیادہ کی پیش گوئی کرتا ہے کہ اب صرف ٹریننگ کی اب تک معاملہ نہیں ہے، بلکہ بات کچھ شاید آگے بڑھ چکی ہے۔ تو سامعین یہ میری اب تک کی گزارشات تھی، مجھے میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔